کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ ابو حنیفہ آپ نے کہاں سے یہ مسئلہ نکالا؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پیارے، میں نے آپ کی حدیثوں میں، آپ کے ارشادات میں یہ پڑھا ہے کہ محمد سنت کی حدود ہے، ان حدود کے تحت ہی آپ اس سنت پر عمل کریں گے، اس پر یہ ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس سے بڑھ کر کے اس میں غلو یا اس میں زیادتی، اس میں اضافہ، پھر یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ پٹھان اور بلوچ اور بدعتی مولوی کی سنت تو ہوگی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوگی۔ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی اور حصول ثواب اور حصول جنت کا حصول وہ اس صورت میں ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ کا میرا مسئلہ نہیں چلے گا۔ لوگ کھانا کھا رہے ہیں کہ ایک لقمہ گر گیا حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے، اس نے اٹھایا، اس پہ کوئی تنکا لگ گیا تو اس کو صاف کیا اور اس لقمے کو کھایا، تو دوسرے صحابی نے اشارہ کر دیا کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، وڈیرے شڈیرے بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے لوگ بیٹھیں گے، کہیں گے کہ محمد کے ساتھی یہ بھوکے ہیں، محمد رسول اللہ کے ساتھی بھوکے ہیں، اور انہوں نے کھانا دیکھا بھی نہیں ہے، اگر ایک لقمہ گر گیا اس کو رہنے دو، کھانا تو وافر مقدار میں موجود ہے، خواہ نے مسلمانوں کو بدنام کر دیا۔ اب ذرا جواب سن لینا کہ وڈیرے اور خان اور چودھری اور مالدار لوگ کہیں گے کہ محمد کے ساتھی بھوکے ہیں، کھانا تو موجود ہے۔ لوگ کن انکھیوں سے اشارہ کر رہے ہیں کہ محمد کے شاگرد کو دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو شاگرد کا جواب یہ رہا، سننا، کہتے ہیں اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ السُّفَهَاءِ، ان بیوقوفوں کی وجہ سے نبی کی سنت کو ترک کروں گا؟ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ السُّفَهَاءِ، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں سنت محمدی کو ترک تو نہیں کر سکتا۔ باقی کوئی اگر وہ مذاق اڑاتا ہے ہمارے جائے جہنم میں، میرے نبی کی سنت یہی ہے کہ کھانے کی رزق کی قدر ہمیں کرنی ہے، اس لیے اس کو میں نے اٹھا کر کے لوگوں کو بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بندہ ہے عیدگاہ میں پہنچتے ہوئے، عیدگاہ میں خطیب صاحب ابھی تک نہیں آیا ہے، نماز عید پڑھائیں گے، عیدگاہ کے اندر نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد بھی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں 2 رکعت نفل جا کر کے آپ گھر پڑھ لیں نماز عید کے بعد، اس کا ثبوت ہے۔ اب ایک آدمی اب تک خطیب نہیں آیا ہے، جماعت کھڑی نہیں ہوئی، عید کی نماز ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا صوفی صاحب اور وہ نفل پڑھ رہا ہے، تو مولوی منظور وہاں نہیں تھا، وہاں حضرت علی تھے، علی شیر خدا، اس نے ایسے پاؤں پکڑا، کھینچا، وہ گر پڑا، تو نماز ختم ہو گئی، نماز خراب ہو گئی۔ کہنے لگے علی میں نے کون سا گناہ کیا؟ فرمایا بہت بڑا گناہ کیا، خالفت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محمد رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، مجھے یہ بتا، یہ نماز یہ سیاسی نماز تھوڑی ہے، تو خدا کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ ہاں۔ ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ ہاں۔ نبی کی پیروی، آپ نبی کے پیروکار ہے نہیں ہے؟ ہاں۔ تو فرمایا محمد نے یہ نماز نہیں پڑھی، نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں محمد رسول اللہ نے نفل نہیں پڑھی، صحابہ نے نہیں پڑھی، تو کون ہوتا ہے؟ اس لیے میں نے علی نے آپ کو کھینچا۔ وہ کہتے کہ اخزیتنی امام الناس، مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا۔ علی کہتا ہے رسوا ہوتے تو ہونے دو، اگر تو اس سے رسوا ہوتا تو ہونے دو، میں تجھے سنت رسوا کرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، تو رسوا ہو جا، سنت رسوا نہ ہو جائے، آپ کی وجہ سے اس طریقے پر میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ سنت کی حدود ہے، ان حدود کے تحت ہی آپ اس سنت پر عمل کریں گے، اس پر یہ ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس سے بڑھ کر کے اس میں غلو یا اس میں زیادتی، اس میں اضافہ، پھر یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ پٹھان اور بلوچ اور بدعتی مولوی کی سنت تو ہوگی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوگی۔ آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے، آپ نے التحیات جب پورا کر لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کے بعد آپ نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہاں تک
صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک تاخیر کی آپ نے، تاخیر کی تو آپ کو فوراً قاعدہ اولا 4 رکعت والی نماز میں تشہد پڑھ کر کے پھر کھڑا ہونا تھا، لیکن آپ نے درود پڑھ لیا، اور وہ بھی نماز میں مسجد میں درود پڑھ رہے، لیکن نماز آپ کی غلط ہو گئی، اس کی تلافی، اس کا تدارک آخر میں آپ یہ ہے کہ ایک تشہد پڑھ کر کے سلام ایک طرف پھیر کر کے سجدہ سہو کریں گے، اور سجدہ سہو کے بعد پھر تشہد اور درود پڑھیں گے، پھر آپ کی نماز ہوگی، ورنہ وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ سبحان اللہ، قصور آپ نے کیا کیا؟ آپ کی ظہر کی 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت پر آپ نے تشہد پڑھا اور تشہد سے اوپر اللہم صلی علی محمد درود پڑھ لیا، لیکن آپ نے تاخیر کی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب پہلے تشہد کو محمد رسول اللہ تشہد کو جب پورا کرتے ہیں تو جیسے کوئی انگاروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، انگاروں پر کوئی بیٹھتا نہیں ہے، آدمی ہٹ جائے گا، تو فرمایا ایسے جلدی کھڑے ہو جاتے گویا کہ انگاروں پر ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اگر درود پڑے گا تو سجدہ سہو اس پر ہوگا۔ ہمارے بزرگ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ ابو حنیفہ اس نے 4 رکعت والی نماز میں پہلی رکعت میں اتحیات پڑھ لیا، اتحیات کے اوپر درود اگر پڑھ لیا اور آپ کہتے ہیں سجدہ سہو ہوگا، تو آپ نے کہاں سے یہ سجدہ سہو کا مسئلہ نکالا؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پیارے، میں نے آپ کی حدیثوں میں آپ کے ارشادات میں یہ پڑھا ہے کہ محمد جب پہلے تشہد کو پورا کرتے تو ایسے جلدی کھڑے ہو جاتے گویا کہ انگاروں پر ہے، جلدی ایسے کھڑے ہو جاتے۔ فرمایا کہ ہاں بالکل مسئلہ ٹھیک ہے، میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، اصبت، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بظاہر میرا اور آپ کا دماغ تو نہیں چلے گا کہ بھئی اس نے درود پڑھ لیا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، مالک جل کر کے راکھ ہو گئے، اے مالک ہمارے لیے کچھ سفارش کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے، جہنم میں سڑ رہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تمہارے پاس یہ آیا تھا جو اس نالائق کے ہاتھ میں ہے، مولوی منظور کے، تمہارے پاس یہ آیا تھا، تم نے اس کو نہیں مانا، اس کو لانے والا سوہنا محمد بھی آیا تھا، اس کے پیغام بھی آئے تھے، تم نے نہیں مانا، جلو۔ اے اللہ رحم کر دے، اللہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ مجھے واپس کر دو جا کر کے میں اب گناہ نہیں کروں گا، اب تبلیغی جماعت میں چلا جاؤں گا، علماء کے پاس چلا جاؤں گا، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پیچھے جاؤں گا، اب نیک عمل کروں گا، کلا بکواس نہ کر۔ ہے کیا میرا رب۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔